بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. زور نیوز چینل سے آپ کا ہوسٹ ملک نصیر احمد آپ کی خدمت میں حاضر. آج شعبہ ہیلتھ کے ایک محنتی کارکن، محنتی شخصیت، قابل اعتماد نام DHO ڈاکٹر انجم قدیر صاحب کے پاس ہم موجود ہیں، ان کے آفس میں. آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر انجم قدیر صاحب سے ہم کروا رہے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں آپ سر؟ شکریہ جی، بہت اللہ کا شکر ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور بہت شکریہ کہ آپ نے زور نیوز کی ٹیم کو انٹرویو کے لیے ٹائم دیا. ہم مشکور ہیں آپ کے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ اس شعبہ ہیلتھ میں کتنے عرصے سے موجود ہیں، اور آپ نے کب ڈاکٹری کا یہ مشن جوائن کیا؟ کیا سوچ کے آپ اس فیلڈ میں آئے؟ میں تقریباً 2007 سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل چکوال میں ایز اے میڈیکل آفیسر کام کرتا رہا ہوں، اور اس کے بعد 2015 میں جب ہماری پروموشن ہوئی تو پھر ہم ایز اے DMS مختلف MS صاحبان کے ساتھ میں نے کام کیا، اور 2018 میں میری سلیکشن ایز اے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر IRMNCH چکوال کے لیے ہو گئی تھی، اور 3-3.5 سال تقریباً میں وہاں پہ خدمات سر انجام دی. اور ابھی میں اس ڈسٹرکٹ کی جو DHO پریونٹیو سروسز ہیں، یا ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر پریونٹیو سروسز جس کو ہم کہتے ہیں، اس سیٹ پہ میں کام کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب اس نئی سیٹ پہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیاں کامرانیاں دے. یہاں کی ذمہ داریاں آپ کے ذمے محکمے کی طرف سے کیا کیا ہیں؟ جو DHO پریونٹیو سروسز ہوتے ہیں جی، وہ ہم نے جتنی بھی اس ڈسٹرکٹ میں بیماریاں، جتنی بھی حفاظتی ٹیکہ جات کی مہم، جتنے بھی کوئی بھی گورنمنٹ کی طرف سے جو کمپینز چلتی ہیں، جیسے کہ آج کا کرونا کی بہت زیادہ جو ہے تو وہ شور ہے، اس کے علاوہ پولیو، ڈینگی، مطلب کسی قسم کی بھی کوئی آؤٹ بریک ہو جاتی ہے کسی بھی بیماری کی، جیسے خسرہ ہے بچوں میں. اس کے علاوہ جو روٹین کا ہمارا کام ہے، اس میں روٹین کی بچوں کی جو حفاظتی ٹیکوں کی ساری دیکھ بھال ہے، وہ بھی DHO کے انڈر ہوتی ہے. اگر یہ کہ CO صاحب کے بعد جو DHO کی سیٹ ہوتی ہے، یا جو DHO بندہ کام کر ہوتا ہے، اس نے تمام ضلع کی ہر ہاسپٹل، ہر بیماری، نہ صرف ہاسپٹل میں بلکہ جو فیلڈ میں بھی ہوتی ہے، اس کو بھی اس نے ٹیکل کرنا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو پیچھے کوآرڈینیٹر کی سیٹ پہ کام کیا ہے، ہم بھی سنتے دیکھتے آ رہے تھے کہ تقریباً ضلع بھر میں آپ نے اس کے انڈر ہے کہ کرونا کے لیے بھی کام کیا، ویکسین سینٹر کے لیے بھی، DC آفس میں سب کے ساتھ، مینجمنٹ کے ساتھ آپ کی میٹنگز بھی ہوتی تھیں. اس وقت آپ کی کیا ذمہ داریاں تھیں؟ ایز اے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر ہمارے انڈر جو ہے وہ نیشنل پروگرام، جس میں لیڈی ہیلتھ ورکرز اور لیڈی ہیلتھ سپروائزرز ہوتے ہیں. پھر ہمارے 24/7 جو BHUs ہیں وہ ہیں. اس کے علاوہ 1034 ایک کوڈ نمبر ہے جو ایمبولنس کا ہے. جس طرح 1122 ایک عام مریضوں کے لیے یا ایکسیڈنٹ کے مریضوں کے لیے سروس ہے، اسی طرح حاملہ خواتین اور بچوں جو سوکڑے کے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے 1034 ایمبولنس جو ہے وہ پورے پنجاب میں کام کر رہی ہے، جو کہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں تقریباً 12 ہیں، اور ماشاءاللہ سے بڑا اچھا ان کا کام چل رہا ہے. پھر اس کے علاوہ LHBs، جتنا EPI کا ورک، روٹین ویکسینیٹرز ہمارے جو گاؤں گاؤں جا کے اور ہر UC میں جا کے وہ لگاتے ہیں بچوں کو حفاظتی ٹیکے، پولیو کے جتنا ہم کام کرتے ہیں وہ سارا اس کے انڈر بھی آتا تھا، اور وہ ڈائریکٹلی DHO پریونٹیو کے ہیڈ پہ بھی ہوتا ہے. کتنا عرصہ آپ کوآرڈینیٹر کی سیٹ پہ کام کرتے چلے آ رہے تھے؟ میں 2018 سے، جون 2018 سے لے کے اب تک میں ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر کے طور پہ کام کر رہا تھا، اور ابھی ریسنٹلی یہ CO صاحب کے آرڈر ہوئے ہیں تو DHO کی سیٹ ویکنٹ ہوئی ہے، تو میری سلیکشن اس پہ کی گئی ہے. ناظرین، ہم خوش قسمت ہیں کہ آج ہم ڈاکٹر انجم قدیر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آج کل یہ جو کرونا ویکسین اور پوری دنیا میں ہے،
ان کا وسیع تجربہ ہے اس میں اور انہوں نے کھل کے اس میں کام کیا ہے, بہت ساری خدمات دیہاتوں میں بھی جا کے کی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ضلع چکوال کرونا کے لحاظ سے دوسرے اضلاع سے بہتر ہے, یا آپ حکومتی سطح پہ جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں کیا آپ مطمئن ہیں, اور اس میں کیا کیا کون کون سی چیزیں آپ کور کر رہے ہیں؟ جی, اس وقت ضلع چکوال میں کرونا کی اگر بات کریں ہم تو صرف اور صرف اس وقت ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں ہمارے پاس 2 پیشنٹ ایڈمٹ ہیں سول ہاسپٹل چکوال میں کرونا کے, اور اس کے علاوہ تمام ہمارے ہاسپٹلز میں آئسولیشن وارڈز بنی ہوئی ہیں, اسپیشلسٹ اور دیگر عملہ ہمارا بالکل ٹرینڈ ہے, اور جو گھروں میں بھی کوئی مریض ہیں ان کے کوئی ایسے سمٹمز نہیں ہیں, اور پورے پنجاب میں چکوال کی بہت اچھی پوزیشن ہے کرونا کے مریض کم ہونے کے لحاظ سے. اور اسی طرح اب کیونکہ زیادہ زور ویکسینیشن پہ ہے کرونا کی, تو چکوال پچھلے 2-3 ماہ میں کافی ہائیسٹ ٹاپ 5 میں رہا ہے پورے پنجاب میں ویکسینیشن کے حوالے سے. اس وقت تک ہم چکوال کی جو 10 لاکھ سے زیادہ آبادی ہم نے ویکسینیٹ کرنی ہے, اس میں تقریباً ہم 60% ایسے لوگ ہیں جن کو ہم نے فرسٹ ڈوز بھی لگا لی ہے, اور 30% کے قریب 28% کے قریب لوگوں کو ہم نے فلی ویکسینیٹ کر لیا ہے جن کو دونوں ڈوز لگ چکی ہیں, اور اسٹل اس پہ کام ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ جلد ہی ہم اس اپنے ٹارگٹ کو مزید بڑھائیں گے. ڈاکٹر صاحب, یہ جو لوگ بیرون ممالک سے آ کے پھنسے ہوئے ہیں, ہم اپنے چکوال کو لے لیتے ہیں یا ایز اے ہول پورا پاکستان لے لیں, تو ویکسین لگوانے میں ان کو مشکل ہو رہی ہے. جیسے سعودیہ ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ وہاں وہ جو ہے وہ سائنوویک نہیں اپروو تھی, پھر انہوں نے اپنے بوسٹر لگوائے. تو کیا ایسی شکایات آپ کے پاس موجود ہیں, یا محکمہ ہیلتھ نے ان پردیسی بھائیوں کے لیے کچھ خصوصی اقدامات کیے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ محکمہ ہیلتھ نے جو ہے تو وہ جتنے بھی ممالک کے لیے ویکسین اپرووڈ تھی وہ اس وقت موسٹلی ہمارے پاس موجود ہے, اور محکمہ ہیلتھ اور NCOC کی طرف سے دوسرے ممالک کو بھی لیٹرز لکھے گئے ہیں کہ جو ویکسین پاکستان میں لگ رہی ہے ان کو ایکسیپٹ کیا جائے, کیونکہ یہ پالیسی میٹر ہے, ہر ملک اپنے اپنے حساب سے اس کو ڈیسائیڈ کر رہا ہے. تو بہرحال ہم نے پھر بھی سعودیہ اور اس جیسے دوسرے ممالک ہیں ان کے مسائل کا حل کے لیے جو پنجاب گورنمنٹ نے اور NCOC نے ڈیسائیڈ کیا تھا, اس کے ساتھ ہم نے بوسٹر ڈوز بھی اضافی طور پہ لگانی شروع کی ہے, گو کہ وہ چکوال میں نہیں ہے لیکن پورے پنجاب میں 23-24 سینٹرز ہیں جہاں پہ وہ بوسٹر ڈوز بھی لگ رہی ہے. تو اب اس بوسٹر ڈوز کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا باہر جانا آسان ہو گیا. ناظرین, یہ جو میرا ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ ریلیٹڈ نہیں ہے اس سے, لیکن کہتا چلوں کہ ویکسین کے دور کے بعد جو ہمارے ایجنسیز والے لوگ ہیں آل پاکستان, ان کی خوب چاندی ہو گئی ہے. میڈیا کے لوگ باقاعدہ اپنی اپنی سطح پہ بتا رہے ہیں 3-3 لاکھ 4-4 لاکھ روپے دے کے لوگ مختلف ممالک سے اپنے ملکوں میں جا رہے ہیں. یہاں ہماری حکومت بھی بے بس ہے کہ ان کو کہے کہ بھائی ایسا کرائٹیریا مقرر کریں اور جائز پیسے لیں, لیکن وہ ہماری بدنصیبی کہ غریب امیر سب جو ہے وہ اسی ڈگر سے گزر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ بحیثیت DHO اس سیٹ پہ کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں, اور اس میں آپ کے انڈر کتنا عملہ ہے, ان کی کیا کیا ڈیوٹیز ہیں, اور آپ کی ذمہ داریاں جو ہیں بریفلی کیا ہیں؟ کرونا کے علاوہ اس وقت ہمارا جو سب سے ہارٹ ایشو ہے وہ ہے جی ڈینگی کا. ڈینگی اس وقت بہت زیادہ پنجاب میں پھیلا ہوا ہے, اور لاہور اور اسلام آباد کے شہروں میں تو بہت زیادہ پیشنٹس ہیں. چکوال میں اس وقت ہمارے پاس صرف 10 پیشنٹ ہیں, وہ بھی کچھ لوگ ان میں 2-4 ایسے ہیں کہ جو پرماننٹلی لاہور یا اسلام آباد پنڈی وغیرہ میں رہتے ہیں, ان کا صرف ہوم ایڈریس یہاں کا, اس وجہ سے وہ چکوال کی لسٹ میں شامل ہیں. ادروائز ایکچولی ہمارے صرف 5 سے 6 پیشنٹ ہیں. اور ڈینگی کے حوالے سے ہمارے DHQ THQs میں نہ صرف کہ ڈیلی بیس پہ ہم بخار والے مریضوں کو سسپیکٹ بنا کے ان کے ٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں, بلڈ CP, اور جو اس میں پرابیبل یا ہمارے کیس ہوتے ہیں ان کو کنفرم کرنے کے لیے N1 S1 اور باقی جتنے بھی ٹیسٹ ہیں وہ ہمارے پاس DHQ لیول پہ موجود ہیں. اور ہمارے جو اسپیشلسٹ حضرات ہیں
ڈی ایچ کیو میں ایون ٹی ایچ کیوز میں وہ اپنی جگہ فل فلیج آئسولیشن وارڈز اور ٹرینڈ عملے کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں، اور اللہ نہ کرے کسی بھی ناگہانی صورتحال میں ہم انشاءاللہ ضلع چکوال کیا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ڈینگی کی صورتحال سے نپٹنے کے لیے ہم بالکل تیار ہیں۔ ڈاکٹر صاحب حوصلہ ہو رہا ہے آپ سے انٹرویو کے دوران فگر سنتے ہوئے کہ ویکسین، پولیو اور ڈینگی اور کرونا کے لحاظ سے چکوال کی شرح جو ہے وہ آپ بہت کم بتا رہے ہیں، اور یقیناً یہ 100% صحیح ہے کیونکہ آپ سب میٹنگ جو ہے اٹینڈ کرتے ہیں اور سارے فگرز آپ کے سامنے ہیں۔ اوور حال چکوال کی پوزیشن محکمہ ہیلتھ کے متعلق، آپ کے اسٹاف کے متعلق یا جو آپ کا کام ہے اس کے متعلق جو کچھ آپ بتانا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو، ہمیں خوشی ہوگی۔ دیکھیں اس کے علاوہ اب ریسنٹلی جو ہماری ایک اپ کمنگ کمپین ہے وہ ہے میزل اور روبیلا کی MR کمپین، جس میں ہم تقریباً 9 ماہ سے لے کے اور 15 سال تک کے بچوں کو ہم نے خسرہ اور روبیلا جو بچوں کی بیماری ہے اس کے ہم نے انجیکشن لگانے ہیں، اور اس میں پورے 15 دن یہ پورے پاکستان میں یہ کمپین ہو رہی ہے۔ اور میں آپ کو ساتھ اس میں ہمارے پاس جو ہے یہ دیکھ لیں کہ 6,24,000 بچوں کو ہم نے ویکسینیٹ کرنا ہے میزل اور روبیلا کے حساب سے، اور اس کے ساتھ تقریباً 2,20,000 بچے وہ ہوں گے 5 سال تک کے جن کو ہم پولیو کے قطرے بھی پلائیں گے، اور پورے اپنے ڈسٹرکٹ میں، میں صرف ڈسٹرکٹ چکوال کی بات کر رہا ہوں جی۔ اور اس سلسلے میں ہماری ٹیمز ہم نے بنا لی ہیں، اس میں ہمارے تمام 80 کے 80 جو ہاسپٹل ہیں، ڈی ایچ کیو، ٹی ایچ کیوز، ہمارے RSCs، BHU، وہاں پہ ہم فکس سائٹس بناتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو آؤٹ ریچ ہماری ٹیمز ہوتی ہیں وہ مختلف گلی محلوں میں جا کے وہ اپنا کٹ اسٹیشن بنائیں گی، اور ہماری جو لیڈی ہیلتھ ورکر اور دیگر جو سپورٹو اسٹاف ہے وہ بچوں کو بلا کے ایک جگہ اکٹھا کر کے ہم ان کو ڈے وائز ان کو انجیکشن بھی لگائیں گے۔ اس کے علاوہ سکولوں میں تمام جتنے بھی پرائیویٹ اور سرکاری سکول ہیں ان میں بچوں کو جو 15 سال کی ایج تک کے ہیں ان کو انجیکشن لگائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ مدرسوں میں محکمہ اوقاف کے ساتھ ہماری بات ہو چکی ہے، اور جو ہمارے یہ ہیں مدرسے، ان میں ہم ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی 15 سال کے بچے موجود ہوں گے وہاں پہ ہماری ٹیمیں انشاءاللہ پہنچیں گی، اور یہ 15 نومبر سے آن ورڈ یہ مہم سٹارٹ ہو رہی ہے۔ تو اس میں بھی آپ کے توسط سے میں اپنی تمام عوام سے، والدین سے، ٹیچر سے اور بحیثیت قوم ہم سب کا یہ فرض ہے، کیونکہ یہ پاکستان کی اتنی بڑی مہم ہے کہ یہ پوری دنیا میں اتنا ٹارگٹ شاید ماضی میں انڈیا کو بھی نہیں ملا۔ یہ کیونکہ بہت بڑے ڈونرز ہمارے جو WHO اور یونیسیف اور USAID لیول کے ہوتے ہیں، یہ ان کی طرف سے یہ پورے پاکستان کی میزل اور روبیلا کے لیے مہم سٹارٹ ہو رہی ہے، اور یہ دنیا کی بڑی ترین جو بگیسٹ کیمپینز ہیں یہ اس میں اس کے شمار ہو رہا ہے۔ تو اس میں تمام والدین سے میں یہ درخواست کروں گا کہ اس مہم میں اپنے بچوں کو جو اس ایج گروپ میں آتے ہیں 9 ماہ سے لے کے 15 سال تک کے، ان کو انجیکشن بھی لگوائیں، پولیو کے قطرے بھی پلائیں، اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف کرونا کی ویکسین بھی کروائیں، اور تاکہ اس مہم کو ہم کامیاب بنائیں اور پاکستان کو ان تمام موذی جو بیماریاں ہیں ہم ان کو یہاں سے کسی حد تک ختم کرنے میں اپنا رول ادا کریں۔ ناظرین، ہم میڈیا والے اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں کہ جیسے ڈاکٹر انجم قدیر صاحب نے ابھی فرمایا کہ زور نیوز کی وساطت سے انہوں نے درخواست بھی کی والدین سے بھی اور سکول والوں سے بھی کہ بچوں کی اس مہم میں آپ محکمہ ہیلتھ کا ساتھ دیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک دو نجی سوال آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے والد گرامی ماشاءاللہ شعبہ کیمسٹری کے سربراہ رہے ہیں، پروفیسر قدیر احمد جی، تو انہوں نے کالج میں جتنا بھی اپنا نام کمایا ہے اس لحاظ سے آپ خوش قسمت ہیں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ان کے اسٹوڈنٹ آج ماشاءاللہ زندگی کے کن کن شعبوں میں موجود ہیں؟ جی، میرے والد صاحب نے کیونکہ یہاں پہ 30-32 سال کالج میں جو ہے وہ ٹیچنگ کی ہے، اور ہمارے جتنے بھی ظاہر ہے 30-32 سال میں آپ کو پتہ ہے کہ 2 سے 3 نسلیں پڑھ کے ان کے ہاتھ سے نکلی ہیں،
تو بہت سارے لوگ نہ صرف کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں، اس کے علاوہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں کہیں نہ کہیں ان کا پڑھا ہوا شاگرد اور اعلیٰ عہدوں پہ بھی فائز ہیں. ایون میں اگر اپنے آفس کی بات کروں تو میرے علاوہ یہاں پہ ڈاکٹر علیم دانش ہیں، ڈاکٹر عالمگیر صاحب رہے ہیں، اس سے پہلے ڈاکٹر اشفاق صالح ہیں، اور بہت سارے نام ہیں جو ان کے شاگرد ہیں. ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے زور نیوز کو ٹائم دیا. ایک آخری سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گاؤں اور دیہاتوں سے جو لوگ ریفر کر دیے جاتے ہیں چکوال میں، اور پھر چکوال ہی سے بعض دفعہ راولپنڈی، اسلام آباد کے ہاسپٹل میں ریفر ہو سکتے ہیں، تو اس چیز کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ دیکھیں جی کہ بی ایچ یو یا جو ہماری لوکل ڈسپنسریز ہیں وہاں پہ ڈیفینیٹلی اور مسائل کا جو ہے وہ ہوتے ہیں مختلف قسم کے، اور وہاں بعض کا جو ہے تو مریض کو اگر اس کے مطابق جو اس کی بیماری ہے اس کے مطابق اس کو ریفر کر دیا جاتا ہے چکوال، تو ظاہر ہے بہتری کی گنجائش اور جو ہے نا امپرومنٹ ہر ڈپارٹمنٹ میں ہر وقت ہر جگہ ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جتنا بھی ہمارا ڈسپنسریز، بی ایچ یو اور آر ایس سیز کے جو جال ہے پورے ڈسٹرکٹ میں، اس کو ہم مزید بہتر بنائیں. اور اس سلسلے میں اگر آپ کو بتاؤں تو ابھی ہمارے جو موضع لطیفال ہے وہاں پہ ایک نیا ہاسپٹل بن رہا ہے. اسی طرح چکوال ڈی ایچ کیو کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے لیے ڈوڈیال کے پاس اور چکوال اور ڈوڈیال کے درمیان میں وہ بھی کام سٹارٹ ہو چکا ہے نئی عمارت اور نیا ہاسپٹل بننے کے لیے. اس کے علاوہ کم از کم 6 سے 7 ہمارے بی ایچ یو ایسے ہیں جن کو ہم آر ایچ سی کا درجہ دے رہے ہیں. یہ تلگنگ میں زیادہ تر ہے، بھون ہے، تھوا میرم خان، ڈھولر، کوٹ گلہ، مختلف جگہیں ہیں. اور اسی طرح بہت ساری ایسی ڈسپنسریز ہیں 2-3 جن کو ہم اپ گریڈ کر کے اب بی ایچ یو بنا رہے ہیں. اور نئی ڈسپنسریز کی ڈیمانڈ بھی جو ہے وہ ہمارے پاس آتی رہتی ہے. اور اس گورنمنٹ میں ہم نے بہت سارے جو ہے تو اسپتالوں کو اپ گریڈ بھی کیا ہے، اور ان کا بہتری کی طرف ان کے ایچ آر کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بھرتیوں کے حوالے سے تو ڈاکٹرز، نرسز کی بھرتیاں ہوتی رہتی ہیں. ابھی ہم قریب انشاءاللہ 1-2 دن میں ہم مزید اسپیشلسٹ کے انٹرویو کرنے والے ہیں. پچھلے ہفتے ہمارے پاس آرڈرز آ گئے ہیں جو ایم او ڈبلیو ایم اوز ہم نے بھرتی کیے تھے، ان کی بھی پوسٹنگ ہو چکی ہے. اور نئے سے نئے اسپیشلسٹ، تاکہ جہاں میکسیمم سیٹیں ہماری جو خالی ہیں کم از کم اسپیشلسٹ کی وہ ہم فل کر لیں، تاکہ لوگوں کو بجائے اس کے کہ یہاں سے پنڈی ریفر کیا جائے ان کو ہم یہیں پہ اپنی تمام خدمات سر انجام دیں. اگر ہم ڈی ایچ کیو، ٹی ایچ کیو اپنے ان اسپتالوں کی خدمات کے حوالے سے دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ ڈی ایچ کیو میں اس وقت ڈیلی کی 2000، 2500، 3000 تک بھی او پی ڈی جاتی ہے. اور مختلف اس میں ای این ٹی ہے، سرجن ہے، گائنی ہے، بچوں کا ڈپارٹمنٹ ہے، دانت کے ڈاکٹرز ہیں. اس وقت ہماری ایون ٹی ایچ کیو تلگنگ جیسے شہر میں جو ہمارا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ 2 ہاسپٹل ہیں اور دونوں میں 3 ڈینٹل سرجنز موجود ہیں. اسی طرح ڈی ایچ کیو میں 6-7 ہمارے ڈینٹل سرجن موجود ہیں. تو عوام کو ہم اپنی خدمات دے رہے ہیں اور انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ بہتر سے بہتر تر ہو. ناظرین، اس دعا کے ساتھ ڈاکٹر واقعی مسیح ہوتے ہیں قوم کے لیے، اور ہم مریض کی حیثیت سے جب ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں تو ڈاکٹر کی اچھی ڈیلنگ جو ہے وہ مریض کی آدھی بیماری دور کر دیتے ہیں. ڈاکٹر انجم صاحب کے لیے اور ان کے اہل خانہ کے لیے، ان کے سٹاف کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق اور عزت میں برکت عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. نوازش.